अस्सलामुअलैकुम। डिजिटल तबसरा में खुश आमदीद। आज हम जिस मौजू पे आपसे गुफ्तगू करने लगे हैं वो इंतहाई अच्छा, इंतहाई हसास, और ये वो मौजू है कि जिस पे आपको बड़े बड़े एक्सपर्ट भी आप उनको पैसे देंगे तभी वो आपको टिप्स देंगे। लेकिन ये टिप्स हम आपको क्यों देने लगे हैं? जैसा कि हम हर वीडियो में दोहराते हैं, हमारा मकसद ही डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया पे काम करके पैसा कमाना, पैसा कमाने के तरीके बताना। वो किस लिए? कि सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान में जब पैसा आएगा, जब आपके पास डॉलर्स आएंगे, जब आपके पास पैसा आएगा तो मुल्क की मुआशियत में आपका हिस्सा बढ़ेगा। इकॉनमी में, अपने मुल्क की इकॉनमी में आप मदद कर सकते हैं। तो बात करने का असल मकसद क्या कि आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे हैं सोशल मीडिया के, आप कुछ ऐसा कीजिए कि जिससे आपको पैसा तो मिले ही मिले, लेकिन साथ में आप अपने मुल्क की, अपने वतन की, अपने कौम के लोगों की खिदमत कर सकें। इससे अच्छा तरीकाकार और कोई नहीं हो सकता। जैसा कि एक मिसाल देने लगा मैं यहाँ पे, अगर एक फौजी फौज में जाता है तो वो किस जज्बे से जाता है? वो जज्बे से जाता है अपने वतन की खिदमत के लिए। तो आप वही जज्बा अपने अंदर रखिए कि आपको अपने वतन की खिदमत करनी है, अपने अवाम की खिदमत करनी है, अपने आने वाली नस्लों की खिदमत करनी है। आने वाली नस्लें मैं क्यों कह रहा हूँ? लाजमी नहीं कि नस्ल अपनी बेटा बेटी ही नस्ल है, हम पूरी पाकिस्तानी कौम ही हमें नस्ल कहना चाहिए कि हमें आने वाली नस्लों के लिए कुछ करना है। तो मैं जिस चीज़ पे गुफ्तगू करने लगा हूँ उस चीज़ को बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से लोग उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी टीम ने जहाँ पे उस पर रिसर्च की तो उसके बारे में उस चीज़ के बारे में बहुत सी हमने गलतियां पॉइंट आउट की कि लोगों ने क्या क्या गलतियां की भी थी, लोग किस वजह से उस प्लेटफॉर्म से कमा नहीं पा रहे ठीक तरह, लोगों को परेशानी होती है। तो जो हमने समझा कि हम कैसे अच्छे टिप्स देकर लोगों की भलाई कर सकते हैं कि अगर वो यूट्यूब पे नहीं है, फेसबुक पे नहीं है, स्नैपचैट पे नहीं है, अगर वो उसी प्लेटफॉर्म पे हैं तो वो उससे कैसे पैसा कमाएं। मैं बात करने जा रहा हूँ OLX के बारे में। अभी OLX को पूरा पाकिस्तान अच्छी तरह से जानता है कि ये एक तजारती मरकज है। ठीक है कि यहाँ पे हर तरह की प्रोडक्ट, जो भी चीज़ A to Z जो बनी नोए इंसान इस्तेमाल करते हैं उनके लिए हर चीज़ मुहैया है यहाँ पे। अभी होता क्या है, लोग यहाँ पे हमने बहुत से लोगों के कमेंट्स पढ़े, बहुत से लोगों को देखा कि यार मेरी चीज़ इतना अर्सा हो गया लगी हुई, बिक नहीं रही, फलां दिन हो गए हैं, 6 महीने हो गए हैं, मेरा ये शर्ट तक नहीं बिकी, OLX बकवास है, फलान है, ये है वो। यानी कि OLX के बारे में भी लोगों ने OLX पे ही गलत कमेंट किए हुए थे अपनी चीज़ पोस्ट करने के बाद भी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने करना क्या क्या है, और वो इंतहाई आसान चीज़ें हैं। चीज़ें होती हमेशा आपके सामने हैं, लेकिन आपने उनको पॉइंट आउट करना होता है। जैसे कहते हैं कि हर इंसान के अंदर उसकी सलाहियत होती है, लेकिन उसको तहरीक देने वाला चाहिए। ऐसे ही चीज़ें आपके सामने हैं, लेकिन मेरा ख्याल है लोगों को पता नहीं है, लोगों को बताया नहीं गया कि कैसे करना है सोशल मीडिया पे काम किस तरीके से करना है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, मिसाल देता हूँ मैं। आपके पास एक कैमरा स्टैंड है, आप चाहते हैं कि आपका कैमरा स्टैंड बिके। अभी मैं आपको पहले वो लोग गिनवाऊंगा, वो लोग बताऊंगा जो लोगों ने गलतियां की हुई। गलती क्या की हुई? कैमरा स्टैंड की फोटो ली, डार्क फोटो थी, ठीक है, फोटो अच्छी नहीं थी। वो फोटो लेने के बाद बंदे ने OLX पे लगाई। अब OLX पे लगाने के बाद क्या किया? उसके बाद आती है डिटेल। उसकी डिटेल लिखी, मिसाल के तौर पर जी ये जी 2000 रुपए का है या ये 4000 रुपए का है, वो लिखा। उसके बाद लिखा जी इस नंबर पर रब्ता कीजिए। अभी गलतियां क्या की हुई थी? उस बंदे ने जब तस्वीर ली, वो तस्वीर इतनी डार्क थी कि देखने में ही अच्छी नहीं लग रही थी। चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी देखने में, ठीक है। फिर क्या की गलती? बंदे ने लिखा हुआ था रोमन में। मैं दोबारा दोहराता हूं, बंदे ने किस जुबान में लिखा हुआ था? रोमन में, कि मुझे अर्जेंट पैसों की जरूरत है, लिहाजा ये चीज खरीद लें। ऐसे नहीं करना आपने भाई। पाकिस्तान में कौन बंदा नहीं जानता कि 90% लोगों को उर्दू ही पसंद है। अगर 10% लोग, कोई इलीट क्लास है जो बोलते ही इंग्लिश है घर में बाहर में बच्चों के साथ, वो सिर्फ 10% है। बाकी 90% लोग हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू दान है, उर्दू समझते हैं, उर्दू को बोलते हैं। आपने करना क्या है? अभी मैं बताता हूँ आपको कि आपने करना क्या है। उस बंदे ने गलती क्या की? तस्वीर अच्छी नहीं ली, उसके बाद डिस्क्रिप्शन अच्छी नहीं लिखी। फिर उसके बाद आ जाते हैं जहाँ पे बंदों ने राब्ता नंबर देने के साथ साथ एक और चीज लिखी होती है। बंदों ने लिखा होता है कि जी जो लोग नहीं खरीदना चाहते वो दिलचस्पी ना लें, ओनली टेक्स्ट करें, हमारा वक्त ज़ाया मत करें। ये चीज़ें बंदों ने लिखी होती हैं। अभी एक मिसाल के तौर पे आपकी एक दुकान है, दुकान में कस्टमर आएगा, वो आपसे 2 3 4 चीज़ें देखेगा, 2 3 4 चीज़ों को पसंद करेगा। अगर उसको पसंद आ गई तो वो खरीद लेगा, नहीं तो वो नहीं खरीदेगा। और सबसे पहली बात, आपका कम्युनिकेशन सिस्टम,
آپ کا بولنے کا طریقہ. سب سے زیادہ ناکام لوگ OLX پہ کون ہیں؟ جن لوگوں نے اپنی ڈسکرپشن کس میں لکھی ہوتی ہے؟ رومن میں لکھی ہوتی ہے. ان کی پکچر اچھی نہیں ہوتی, اور نیچے جنہوں نے لکھا ہوتا ہے ٹیکسٹ اونلی یا میسج اونلی یا میں کال کر کے ڈسٹرب مت کریں, جن لوگوں نے یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں نا, وہ لوگ OLX پہ کامیاب نہیں ہیں. ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کامیاب ہونا کیسے ہے, آپ نے اپنی چیز کو, پروڈکٹ کو بیچنا کیسے ہے اچھے طریقے سے, کیسے آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں. کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے سب جانتے ہیں کہ ایڈیٹنگ کرنا کوئی اتنا مشکل بڑا مرحلہ نہیں ہے. ہر اینڈرائڈ فون میں اتنی کیپیسٹی ضرور رکھی گئی ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی تصویر کی, کسی بھی چیز کی برائٹنیس ہوتی ہے وہ تیز کر دے, اس کو کلیئر کر دے. آپ مثال کے طور میں پھر میں کیمرہ اسٹینڈ کا ہی نام لے لیتا ہوں. آپ کیمرہ اسٹینڈ کی پکچر لیں, اس کو ایڈٹ کریں اچھے طریقے سے, ٹھیک ہے. ایڈٹ کر کے جب وہ کلیئر نظر آ جائے, آپ کو لگے, آپ کسٹمر بن کے, خود کسٹمر بن کے اپنی تصویر, اپنی اتاری ہوئی تصویر دیکھیں کہ کیا یہ مجھے اچھی لگ رہی ہے. اب آپ نے تصویر اتار لی, تصویر اتارنے کے بعد آپ اس کو پوسٹ کیا آپ نے. اب جب آپ نے سب کچھ لکھنا ہے نا, وہ لکھنا ہے میرا بھائی ہے, میری بہن ہے, جو بھی ہے, آپ نے لکھنا ہے اس کو A to Z اردو میں, اس کو رومن میں نہیں لکھنا. اگر آپ نے انگلش میں لکھنا ہے تو A to Z انگلش میں لکھنا ہے. آپ نے بیچ میں یہ اردو انگلش رومن یہ مکس اپ نہیں کرنا ہے, کیونکہ اس سے کوئی بھی کسٹمر ہے وہ اس کو لگے گا کہ یہ بندہ نان سیریس ہے, اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے ڈیلنگ کا. کیونکہ کیا آ گیا کمیونیکیشن سسٹم, کہ آپ کا جب ڈیلنگ کا انداز ہی ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک ہے. پھر آپ نے کیا کیا, آپ نے یا A to Z انگلش لکھی یا A to Z اردو لکھنی ہے. اس کے لکھنے کے بعد آپ نے کیا سب سے نیچے لکھنا ہے کہ برائے مہربانی اس نمبر پہ ہم سے رابطہ کیجئے اگر آپ اس چیز کو خریدنے میں دلچسپی رکھتے ہیں. آپ نے ایسے ڈسکرپشن رکھنی ہے ان چیزوں کی. لیکن بندوں نے کیا غلطی کی ہوئی تھی, بندوں نے بہت روڈ سا رویہ, جس کو کہتے ہیں نا بڑا اکھڑا سا رویہ, وہ ان کی ٹیکسٹ میں, کیونکہ جو آپ لکھتے ہیں نا, کہیں بھی کچھ پوسٹ کرتے ہیں, کچھ بارے میں کامنٹس کرتے ہیں, وہ آپ کے ذہن کی, آپ کے لہجے کی, آپ کے انداز کی وہ اس کی رونمائی کر رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ, اس بندے نے یہ لفظ لکھا ہے تو یہ بندہ کیسا ہوگا. اگر بندہ لکھ دیتا ہے جی مجھے صرف اونلی میسج کریں, مجھے کال کر کے ڈسٹرب نہیں کریں, تو بھائی کون آپ کو کال کرے گا, کون آپ کو میسج کرے گا؟ کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. یہاں پہ جو لوگ مثال کے طور پہ چاہتے ہیں کہ ان کو میسیجز نہ آئے, ان کو ٹیکسٹ نہ آئے, ان کو کال آنا ہے, تو آپ کیا کیجئے, آپ باقاعدہ اگر ایک کاروبار کر رہے ہیں تو آپ ایک سم خریدیے, وہ نمبر صرف آپ اپنا OLX کے لیے رکھ لیجئے. صرف اس پہ آپ کو OLX کسٹمرز کی کالیں آئیں, آپ ان کی کالیں اٹینڈ کیجئے, آپ ان سے اچھے طریقے سے ڈیلنگ کیجئے, ٹھیک ہے. پھر ابھی ہم آتے ہیں اس کے دوسری سائڈ پہ کہ OLX پہ کیسے آپ زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کا میں ایک ہی چیز مثالیں بہت ساری دے سکتا ہوں. ابھی میں ایک شرٹ کی مثال دے دیتا ہوں آپ کو. ایک شرٹ آپ نے سیل کرنی ہے, اس شرٹ کو آپ کو آپ چاہتے ہیں کہ یہ میری شرٹ فوراً سیل ہو جائے. ابھی کرنا کیا, آپ نے وہ شرٹ آپ نے بیچنی ہے 5,000 روپے میں. آپ کیا کیجئے, دیکھیں جو بھی دکاندار ہوتا ہے نا, وہ اپنا منافع, اپنا سب کچھ, اس شرٹ پہ آیا ہوا خرچہ A to Z, اپنی دکان کا کرایہ, جو بھی کچھ ہوتا ہے نا وہ کسٹمر سے ہی لیتا ہے, وہ اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں دیتا. تو آپ کو کیا کرنا ہے, آپ جیسے فیس بک پہ پوسٹ بوسٹ ہوتی ہے, جیسے ہر جگہ پہ پیسہ لگتا ہے, زیادہ نہیں, آپ یار 5,000 کی پروڈکٹ بیچ رہے ہیں, 500 روپیہ اس پہ آپ لگائیں, OLX کو پے کریں. اس سے کیا ہوگا, آپ کی پیڈ پروموشن ہوگی. ابھی مثال کے طور پہ ایک بندہ سرچ کرتا ہے کہ مجھے شرٹس چاہیے, تو جیسے ہی OLX پہ شرٹس آئیں گی, جو سب سے اوپر پیڈ پروموشن والے پیڈ ایڈ ہوں گے, ان میں آپ کی شرٹ بھی نظر آئے گی. اب آپ کی شرٹ نظر آئی, اب آپ کی شرٹ کا اوپر بندے نے کلک کیا, اس نے کلک کرنے کے بعد جب دیکھا کہ اس بندے کا کمیونیکیشن سسٹم کیسا ہے, مثال کے طور پہ آپ نے A to Z انگلش لکھی ہوئی تھی, اچھی انگلش, ٹھیک ہے, ٹوٹی پھوٹی انگلش نہیں لکھی ہوئی تھی, آپ کا طریقہ کار بولنے کا, آپ کا طریقہ کار کسی سے کاروبار کرنے کا اچھا تھا, اس بندے کو پسند آیا تو آپ کی چیز بک گئی, فوراً بک گئی. کیسے, کس وجہ سے, کیا کیا چیزیں ہوئی, آپ نے شرٹ کی تصویر اچھی کھینچنی ہے, آپ نے اپنے بولنے کا انداز اچھا رکھنا ہے. پھر اس کے بعد آتے ہیں اردو پہ, آپ نے وہی شرٹ بیچنی ہے, تو آپ کو A to Z آپ کی ڈسکرپشن, آپ کا جو چیزیں OLX پہ مینشن کرنا ہوتی ہیں چیزیں بیچنے کے لیے, وہ آپ نے اردو میں لکھنا, فل اردو میں. اس میں یار شرمانے کی کوئی بات نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ اردو لوگ پتہ نہیں لکھنا نہیں چاہتے ہیں, یا اردو سے چڑ کھاتے ہیں, یا سمجھتے ہیں کہ اردو بولنے والا بندہ جس کے کہنے کو عام الفاظ میں کہ یار جاہل ہے. ایسی بات نہیں ہے. آپ ٹوٹی پھوٹی انگلش سے اچھا ہے کہ آپ باقاعدہ اردو میں پوری ڈسکرپشن لکھیں, اور بڑے تمیز سے, بڑے اچھے سے, دھیمے سے الفاظ سے, بڑے پیارے انداز سے لکھیں کہ بھائی بہن جو اس کو خریدنا چاہتا ہے شرٹ کو, وہ ہمارے سے رابطہ کرے, ہم یہ شرٹ بیچیں گے.
یہ تھے چند ٹپس. میں دوبارہ ایک بار پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ آپ کو کرنا کیا ہے. آپ کو اچھی تصویر لینی ہے, اس کو اچھی طرح ایڈٹ کر کے تاکہ وہ دیکھنے والا آپ کی طرف اٹریکٹ ہو. آپ کا جو فون نمبر ہے وہ ایک علیحدہ سے فون نمبر رکھیے اپنا OLX کے لیے, اور جو آپ نے ڈسکرپشن لکھنی ہے یا وہ فل اردو میں یا وہ فل انگلش میں, اس کے علاوہ نہیں کرنا. یہ تھی آج کی چند ٹپس OLX کے بارے میں, کیونکہ ہم نے چاہا کہ جو چیز ہم کر سکتے ہیں اپنی قوم کے لیے, کیونکہ لوگ کما رہے ہیں, کچھ نہیں کما رہے, جو نہیں کما رہے وہ پریشان ہیں, جو پریشان ہے نا ان بیچاروں کو ٹپس کا نہیں پتا ہے. تو یہ ٹپس ہماری جو قوم ہے اس کو ضروری تھا کہ یہ ہم ٹپس دیں, اور ہماری ٹیم نے الحمدللہ, آپ سرچ کر کے دیکھ لیں کہ بہت بڑے بڑے بھی جو ایکسپرٹ ہیں نا بزنس کے, وہ بیٹھ کے ایسے ٹپس نہیں دیتے ہیں. اور آپ یہ ٹپس آزما کے دیکھیے کہ ڈیجیٹل تبصرہ کی ٹیم نے جو ٹپس آپ کو بتائے اس کے ذریعے آپ کا کاروبار چلتا ہے. اور اگر چلے تو پلیز ڈیجیٹل تبصرہ کی ٹیم کا ساتھ دیجیے, اور آپ کو اچھا لگے کہ ڈیجیٹل تبصرہ کی ٹیم واقعی ان چیزوں پہ سوشل میڈیا کے بارے میں کام کرتی ہے جو قوم کی, ہماری آنے والی نسلوں کی, جو پاکستان کے بارے میں بھلائی کے لیے ہوتی ہیں. تو پلیز ڈیجیٹل تبصرہ کی ٹیم کا ساتھ دیجیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.